گرامی قدر حاضرین و سامعین، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے توحید اور رسالت کا اقرار یہ بنیادی اسلام کا رکن ہے، اور جس کی تعبیر اور تشریح ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہیں، پہلا رکن اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرنا، لہذا یہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی باب ہے۔ اسلام کے باقی جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کے تمام احکامات کا دار و مدار اس بنیاد پر ہے۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اسلام کے باقی احکام بھی بندے کے اتنے اچھے ہوں گے، اور اس بنیاد میں اگر دراڑیں پڑ گئیں اور اگر اس بنیاد کے اندر کوئی تردد ہے، خلل ہے، تو باقی اعمال بھی درست نہیں ہوتے۔ لہذا آپ اسے اس طرح سے بھی تعبیر فرما سکتے ہیں کہ اسلام میں عقیدے کا باب سب سے بڑی اور پہلی بنیاد ہے۔ اس کی قرآن مقدس میں ایک مثال دی گئی ہے، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس درخت کی جڑیں جتنی زمین کے اندر گئی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح سے اس درخت کی شاخوں پر پھول، پھل اور پتے خوبصورت ہوتے، اور اگر اس کی شاخیں تہ تک نہ ہوں تو ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ درخت زمین پر گر جاتا ہے، اور جتنی جڑیں اس کی نیچے مضبوط ہوں گی، اندر تک گئی ہوئی ہوں گی، اور ہواؤں کے جھونکے آئیں، ہواؤں کے جھکڑ آئیں، ہواؤں کے طوفان آئیں، ان طوفانوں سے اس درخت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کے دل میں عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، نظریہ توحید جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنے اس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اور اگر اس عقیدے میں تردد ہے، کچھ ہو جائے، یہ بھی یہاں سے نقصان ہو رہا ہے، ادھر سے نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان کو اور اس نفع کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھے، اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک نہ سمجھے، چیزوں کو سمجھنے لگ جائے، تو معنی یہ ہوا کہ اس کے نظریے اور عقیدے میں تردد ہو رہا ہے۔ اور جب نظریے اور عقیدے میں تردد ہے تو اعمال درست نہیں ہوں گے، اعمال میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب اعمال میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی تو اس ایمان کا اعتبار کوئی نہیں۔ ایک شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا اور حساب و کتاب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہے، پیش ہونا ہے، اس کا یقین محکم، اور ایک ہے تردد۔ اگر ایک آدمی متردد ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں اٹھایا جاؤں گا کہ نہیں، مانتا ہوں لیکن تھوڑا سا کچھ شک اور شبہ ہے، اس شک اور شبہ والا ایمان معتبر نہیں ہے، یقین محکم والا ایمان معتبر ہے۔ تو جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے تو سفر کا جو مہینہ ہوتا ہے، محرم کے بعد سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے سے متعلق کچھ توہمات ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جن توہمات کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے ہمارے عقائد پر، نظریات پر، بنیاد پر زد پڑتی ہے۔ اگر ان توہمات اور نظریات اور عقائد کو ہم اپنے معاشرے میں جگہ دیتے ہیں، اپنی سوچوں میں ان کو لے کر آتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ توحید متاثر ہو کر رہ جائے گا، ہمارا عقیدہ ایمان متاثر ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام ایک صاف اور ستھرا اور بالکل روشن مذہب ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھو۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا اللہ کے فیصلے اور ارادے سے ہو رہا، ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کرتا، ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش کا اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں گرتا،
یہ نظریہ، یہ تقدیر کا ایمان ایک بنیاد ہے۔ تو سفر کے مہینے سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے ذریعے سے اس کی تردید فرمائی ہے کہ سفر کے مہینے سے متعلق جو تمہارا نظریہ ہے کہ اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، سفر کا نحوست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر کہیں نحوست آتی ہے تو انسان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے، تو دنیا میں اس نافرمانی کے کچھ نقد اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ نافرمانی کی نقد سزائیں اللہ کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید اس نحوست کا نتیجہ ہے، حالانکہ اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن ہوا۔ جب سورج گرہن ہوا تو ایک خیال یہ تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو سورج کو گرہن ہوتا ہے، یہ تصور قائم کیا جاتا تھا۔ اور اس دن اللہ پاک کی مرضی سے، اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ تردد، یہ خیال، یہ وہم پایا جاتا تھا کہ آج جو سورج کو گرہن ہوا ہے وہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع کا عمل وہ ادا فرمایا کہ 2 رکعت نماز کسوف آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور جب تم ان کو اس طرح سے دیکھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کی موت کے غم میں آج سورج کو گرہن ہو رہا یا چاند کو گرہن ہو رہا، اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس توہم کو، اس وہم کو جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا تھا، آپ نے تردید فرما دی، رد فرما دیا۔ ایسا نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو سفر کے مہینے کے متعلق اس قسم کے خیالات جو پائے جاتے ہیں، اسلام ان تمام تر خیالات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، یہ توہمات ہیں۔ عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے نکاحوں کے سلسلے سفر میں کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا سفر کے مہینے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود نکاح فرمایا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا، وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا، اور سن 4 ہجری میں یہ نکاح کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا، سفر کے مہینے میں وہ نکاح فرمایا، اور سن 7 ہجری میں یہ نکاح کا واقعہ پیش ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار ازدواجی زندگیوں سے وابستہ ہوئے صحابہ سفر کے مہینے میں۔ لہذا یہ تصور کرنا کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس میں نحوست ہوتی ہے، یہ ہمارا توہم ہے، یہ ہمارا خیال ہے، باطل اور فرسودہ خیال ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ خیال قائم کرو گے تو یاد رکھیے گا اس سے ہمارے عقیدے پر زد پڑے گی، اور جب عقیدے پر زد پڑے گی، عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال بھی درست نہیں ہوں۔ سفر سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا، اس کے متعلق بھی کچھ اسی قسم کا خیال پایا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ چونکہ شہادت کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، وہ غم کا مہینہ ہے، وہ افسوس کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں بھی کوئی شادی بیاہ کی تقریبیں منعقد نہ کی جائے۔ ہمارے ہاں اچھے خاصے لوگ وہ محرم میں، سفر میں تاریخیں نہیں مقرر کرتے شادیوں کی۔ میں عرض کر رہا ہوں، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، یہ توہمات ہیں، ان کو اپنے تصور سے، خیال سے نکال دو۔ اسی طرح سے ایک خیال یہ قائم کیا جاتا ہے کہ سفر کے ابتدائی جو 13 دن ہوتے ہیں وہ مصیبتوں والے ہوتے ہیں، اور سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے وہ اور بڑی مصیبت والا ہوتا ہے، اس کے متعلق توہم پایا جاتا ہے۔
اور پھر اس موقع پر ابھی آپ دیکھیں گے سفر کا مہینہ جب اختتام کو ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ربیع الاول شروع ہونے کو ہوگا تو حدیثیں من گڑت شروع ہو جائیں گی. اور وہ حدیث اس طرح سے بھی کوئی آپ دیکھیں گے میڈیا پر حرکت کرنا شروع ہو جاتی ہیں باتیں کہ جناب جس نے سفر کے مہینے کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دی اسے جنت کی بشارت ہے. سب من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کوئی من گھڑت بات ثابت کرنا، منسوب کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، وہ بات من گھڑت ہے. اگر آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے اس بات کو آگے منتقل مت کرو. یہ آپ کے نامہ عمل میں ایک گناہ لکھا گیا اگر آپ نے اس بات کو آگے فارورڈ کر دیا. نیچے بھلے حوالہ بھی لکھا ہوا ہو، قرآن کی آیت کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، حدیث کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی مستند آدمی کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی ہے، آپ کو بھی اس کی تحقیق نہیں ہے، تو آپ اس بات کو آگے نہ نقل کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صاف صاف فرمایا جس شخص نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. تو اس طرح سے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، دین کا حصہ نہ ہو، اس بات کو نبی اسلام کی طرف منسوب کرنا اور سفر کے مہینے کے آخر میں اس حدیث کو کوٹ کرنا اور نقل کرنا کہ جس نے سفر کے اختتام کی خوشخبری دی اسے جنت کی بشارت ہو، یا جس نے ربیع الاول کے چاند کی خوشخبری دی اس کو جنت کی بشارت ہو. بالکل کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کو اپنے خیالات سے نکالو. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح سے بدشگونی سے بھی بہت منع فرمایا، روکا ہے. برا شگون کسی سے نہ لیا جائے. کوئی آدمی گھر میں داخل ہوا، یہ آدمی نحوست والا ہے، یہ بدشگونی لینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نیک شگون آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، برا شگون اس سے آپ نے منع فرمایا. نیک شگون کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا نام سعد کا معنی خوش نصیب، یہ خوش نصیب آدمی ہے، یہ اچھا شگون ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برے شگون سے منع فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے سخت اس کی تردید فرمائی ہے. اس قسم کے توہمات کی اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی ہے. اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجوم کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے قسمت جو لوگ معلوم کرتے ہیں اس کی سخت تردید فرمائی. آپ نے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت معلوم کرتے ہیں، کراتے ہیں، آپ نے سخت تردید فرمائی. ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا جو کسی عراف کے پاس، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے کے پاس آیا اور اس نے جو بات کہی اس بات کی اس نے تصدیق کر دی تو اس نے گویا کہ مجھ پر جو کچھ نازل ہوا سب کو اس نے جھٹلا دیا. اب بتاؤ کتنی سخت بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر نفع اور نقصان کے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ نفع اور نقصان کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہیں. نفع کا مالک تو اللہ ہے، نقصان کا مالک تو اللہ ہے. تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک روایت میں تو یوں ہے کہ 40 دن تک ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوتی 40 دن تک. جو کسی عراف، کسی نجومی کے پاس گیا، جس نے جا کر نجومی سے کچھ باتیں پوچھی اور ہاتھ اسے دکھوایا اور ہاتھ کی لکیریں دکھوائیں اور اس کے ذریعے سے کچھ معلومات حاصل کی، اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صاف ہے. کل کی بات، کل کیا ہونے والا ہے، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقیدے کی، نظریے کی حفاظت فرمائی ہے. آپ نے کسی بھی جگہ پر جہاں کوئی شیطان کا راستہ کھل رہا تھا آپ نے اس راستے کو بند فرمایا. سخت تردید فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی. اس کے علاوہ اور کچھ ہمارے یہاں توہمات اور خیالات پائے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دی، ہمیں بچنا چاہیے. مثال کے طور پر جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے یا کسی اور برائی سے بچانے کے لیے اس کے ماتھے پر کالا نشان، اس کے ہاتھوں میں کالا دھاگا، اس کے گلے میں کالا دھاگا، یہ کیا ہے؟ یہ توہم ہے، یہ خیال ہے آپ کا. اس کالے دھاگے سے کیا ہوگا؟ اس ماتھے پر کالا نشان لگانے سے کیا ہوگا؟
ہاں عمل بتایا، نظر بد سے بچانا ہے، عمل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو۔ نظر بد سے بچانا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور مسنون دعائیں بتائی ہیں، وظائف بتائیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے، اس برائی سے حفاظت کے لیے اگر کوئی عمل نہ دیا ہو تو پھر آپ کریں۔ یہاں لوگ بہت افراط اور تفریط میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگ تو سرے سے انکار کر دیں، نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا تو یقینی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے عمل بتلایا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو نظر ہو گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کلمات بتلائے، آپ نے ان کلمات کو پڑھا اور پڑھ کر انہیں دھم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے سب سے مؤثر اور بہترین عمل سورہ فلق سورہ ناس ہے، یہ پڑھا کریں، یہ پڑھ کر آپ دم کریں بچوں کو۔ اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو صبح کو یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، شام تک کوئی شے اسے ضرر نہیں پہنچاتی۔ شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک کوئی شے اس کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ کیا یہ کوئی کم عمل ہے؟ ہم کیوں کسی اور کی طرف جائیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عمل نہیں دیا اس موقع کا؟ دیا ہے۔ جب دیا ہے تو پھر ہم کیوں ان تمام چیزوں کی طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمارے نظریات، ہمارے عقائد خراب ہوتے ہیں؟ تو اس لیے اس قسم کے توہمات نہ کریں۔ بچوں کے ماتھوں پر کالا نشان اور ان کی جناب بازوؤں پر کالے دھاگے، گلے میں کالے دھاگے، پاؤں میں کالے دھاگے نہ باندھیں۔ جو اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں ان اعمال کو اختیار فرمائیں۔ اسی طرح سے شام کے وقت گھر میں صفائی، جھاڑو دینے سے لوگ گریز کرتے ہیں، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اس سے بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں۔ نظافت، طہارت، صفائی، اس کا گھر میں اہتمام کیا جائے۔ دن کو اہتمام ہو، رات کو اہتمام ہو، جیسے سہولت ہو، کسی بھی موقع پر اہتمام ہو، کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے خیال کیا جاتا ہے آنکھ پھڑک جائے، شاید اس سے کوئی نحوست آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ آنکھ کے پھڑکنے کا مصیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ طبی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے، یہ نحوست نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی بیٹھے ہوئے مسلسل ٹانگیں ہلانے کی عادت ہوتی ہے، لغو کام ہے، عبث کام ہے، لیکن ان ٹانگوں کے ہلانے سے کوئی مصیبت آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج انگلیاں چٹکھانے کا ہوتا ہے، انگلیاں چٹکھانا لغو کام ہے، فضول کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا، لیکن اس کا تعلق کسی نحوست کے ساتھ جوڑنا، کسی خیر کی آمد کے ساتھ جوڑنا، یہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ اسی طرح سے چھری اگر تکیے کے نیچے آ گئی، پاؤں کے نیچے آ گئی، ٹھیک ہے، نہیں آنی چاہیے، وہ ایک غلط چیز ہے، لگنے کی چیز ہے، کٹنے کی اس سے آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آدمی اس قسم کا کوئی خیال اور تصور کرے، توہم کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بلی راستہ کاٹ گئی، سویرے سویرے سامنے آ گئی، بلی کو رونا سن لیا، کتے کو رونا سن لیا، رات کو بے وقت مرغے نے اذان دینا شروع کر دی، بھائی یہ سب چیزیں توہمات ہیں۔ اسلام ان تمام چیزوں کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ یعنی ہمارا اتنا کچا نظریہ ہے۔ بات میں وہی مثال دوبارہ عرض کروں گا کہ درخت جتنا مضبوط ہوگا تو سخت سے سخت ہوائیں اور جھکڑ آئیں وہ درخت نہیں گرتا، لیکن اگر اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئیں تو ذرا سا ہوا کا جھونکا آئے گا تو گر جائے گا۔ تو اس درخت کی طرح آج ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم نے نظریہ رکھا کہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن پھر ذرا سی بلی آئی تو پھر ہمارا وہ نفع اور نقصان کا یقین جو اللہ پر تھا وہ بدل گیا۔ اتنا کچا ایمان، اتنا سطحی ایمان، اتنا ہلکا ایمان، اتنا بہت کچا نظریہ ہمارا، تو اس نظریے پر نجات کیسے ہو سکے گی؟ اس لیے اس قسم کے توہمات، اس قسم کے خیالات کو آپ سوچیں، یہ اپنے گھروں میں ان کو اجازت نہ دیں، قطعاً ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں میں آپ وجود نہ دیں۔ اسی طرح سے کوے کا بولنا، منڈھیر پر کوا بیٹھ گیا، گھر کے باہر کہیں بیٹھ گیا، درخت پر بیٹھ گیا، کسی مہمان کی آمد ہوگی، بالکل غلط توہم ہے۔
غلط نظریہ ہے، باطل خیالات ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکالیے گا۔ اور یہ چیزیں کیوں ہیں؟ ایک تو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بس جو سنا چلا آ رہا ہے اس پر ہم چل رہے ہیں۔ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوؤں کے ساتھ جن لوگوں کا کثرت سے رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو یہ ہندوؤں سے رسومات بہت زیادہ توہمات کی آتی ہیں، اور چونکہ وہاں توہم ایک ان کے مذہب کا حصہ ہے تو وہاں سے توہمات ہمارے مسلمانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسلامی معلومات اور اسلامی نظریات اور عقائد جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس لیے اس قسم کی ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ خیال کرنا چاہیے۔ چھینک آ گئی، اس کو ضرور کوئی یاد کر رہا ہوگا۔ چھینک آنا کوئی یاد ہونے کی نشانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے پر جو عمل بتلایا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی بات ایسی ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور ارشاد فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کی خیر خواہی کبھی نہیں چھپاتے تھے۔ آپ نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور سامنے والا سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینک آنے والا جس کو چھینک آئی ہے چھینکنے والا یہدیکم اللہ سے کہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتلایا۔ الحمدللہ یہ کہے گا تو سامنے والے کو یرحمک اللہ کہنے کا حکم ہے، اگر یہ الحمدللہ نہ کہے تو سامنے والا یرحمک اللہ بھی نہیں کہے گا۔ جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کہتے ہیں تو سامنے والا اس کا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب کہنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے اسے چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہیں کہیں گے گناہگار ہوں گے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، اس کا جناب کسی کے یاد کرنے اور یاد نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتھروں کے اندر تاثیر سمجھنا، فلاں پتھر اس کی انگوٹھی پہنیں گے تو مال بڑا آتا ہے، اس قسم کا پتھر انگوٹھی میں ڈالیں گے تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ پاک نے پتھروں کو تو نفع کا مالک نہیں بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بھوسا دیتے وقت یہ کہہ رہے ہیں یا حجر، اے پتھر، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، میں جو تجھے چوم رہا ہوں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تجھ سے کوئی نفع حاصل ہوگا، تجھ سے کوئی نقصان حاصل ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ ہمارے توہمات ہیں۔ اور اسی طرح سے جناب بدھ کے دن کے متعلق عرض کیا کہ سفر کا جو بدھ کا آخری بدھ ہے اس کو نحوست سمجھنا، اور اسی طرح سے رات کو تارا ٹوٹا ہوا دیکھے تو اس کو آدمی کوئی مصیبت کا سبب سمجھے، غلط ہے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں اگر خارش ہے تو اس سے کوئی تصور قائم کرنا کہ مال آئے گا، دولت آئے گی۔ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں اگر خارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دولت جائے گی، غلط بات ہے بھائی۔ یہ کیوں توہمات لائے ہو؟ یہ سب باتیں بری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں بعض لوگوں کے ہاں توہم اور خیال ہے کہ گھر کی ساری بتیاں روشن کر دو، کیوں؟ بدروحیں گھر میں آتی۔ اسی طرح سے شب برات کو روحیں واپس لوٹتی ہیں، لیلۃ القدر میں روحیں واپس لوٹتی ہیں۔ بھائی ان تمام باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شب برات کو، لیلۃ القدر کی رات کو اعمال دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نماز پڑھ کے اس کے بعد جائے نماز کو تھوڑا سا موڑ دو، کیوں؟ شیطان نماز پڑھ لے گا۔ غلط بات ہے۔ کیوں غلط نظریے کی طرف جاتے ہو، غلط سوچ کی طرف جاتے ہو؟ ہاں آپ جائے نماز لپیٹ دیں، اس لیے لپیٹ دیں تاکہ خراب نہ ہو، تاکہ گندی نہ ہو، تاکہ کسی کا گرد و غبار والا پیر اس کے اوپر نہ آئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس نظریے سے کہتے کہ شیطان کی نماز نہ پڑھ لے، خالی قینچی چلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رشتے کٹیں گے، غلط بات ہے۔ بعض تصورات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نمک زمین پر گر گیا تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، غلط ہے، غلط نظریہ ہے۔ کوئی بھی چیز اسلام میں رزق سے تعلق رکھتی ہے، غیر رزق سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تحفظ کرنا، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، یہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اسراف نہ کریں کسی بھی چیز میں، نہ نمک میں، نہ کھانے میں، نہ کسی اور شے میں اسراف نہ کریں، بلا وجہ کسی چیز کو ضائع نہ کریں، لیکن یہ نظریہ قائم کرنا اور یہ خیال اور یہ تصور قائم کرنا یہ بری بات ہے، اس سے بچا جائے۔ پے در پہ کسی آدمی پر آزمائشیں آتی ہیں، ایک مصیبت سے نکلا تو دوسری، دوسرے سے نکلا تو تیسری، تیسرے سے اس شخص کو منحوس سمجھنا غلط بات ہے۔ کوئی عورت امید سے تھی اور ضائع ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا،
اب اس عورت کا حمل جو ضائع ہو گیا، اس کا سایہ کسی حاملہ عورت پر نہ پڑے، ورنہ اس کا حمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ توہم ہے، باطل بات ہے، بیکار کی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نحوست وہاں سے یہاں منتقل نہیں ہوتی۔ مقدرات تھے، اس کی تقدیر میں یہی فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے، تم جو کچھ بھی کر لو اس نے آنا ہے۔ جس نے نہیں آنا، اس دنیا میں نہیں آنا زندہ، تم جتنے اسباب کر لو اس نے نہیں آنا۔ اس چیز کا مالک اللہ ہے، اس بات کا مالک تو اللہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ بچے دینا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، ہم اس کو کسی توہم کی طرف لے جائیں؟ اپنے نظریے کو باطل اور بیکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ قرآن مجید سے فال نکالتے ہیں، یہ بھی غلط ہے بھائی۔ قرآن مجید فال نکالنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن مجید تو ہدایت کی کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس لیے وہ آیا ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی ایک الگ عمل ہے، مقصد اس کا یہ نہیں ہے، مقصد ہدایت ہے، وہ ایک اضافی عمل ہے۔ ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں خیروں اور برکتوں کے حصول کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اس کا فال نکالنا یہ بیکار بات ہے۔ یہ قرآن مجید سے اس طرح سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے گنوائی ہیں، میں پھر باتیں عرض کرتا ہوں۔ اسلام ایک صاف مذہب ہے، اور اسلام کا ہر حکم بالکل صاف اور ستھرا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، اگر ان سب باتوں کو آپ اپنے نظریات میں، آپ اپنے عقائد میں اگر جگہ دو گے، اس سے ایمان کے اوپر ضرب کاری لگتی ہے، ایمان میں تردد پیدا ہوگا، شک اور شبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم اقرار کر چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرض کیا تھا اسلام کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار۔ تو توحید کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو اپنا الہ اور معبود مانتا ہوں، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک میں صرف اللہ کو سمجھتا ہوں۔ محمد رسول اللہ دوسرا جو حصہ ہے، مجھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں، میں ان تعلیمات پر عمل کروں گا۔ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلا دی، اس نے کہا اللہ کی قسم نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، اسی طرح سے جا کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی آدمی ہے۔ یہ کس پر؟ کہ جو دین میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں کر رہا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ آج جو باتیں اللہ کے نبی نے نہیں بتائیں، ان کو ہم توہم کے طور پر اپنے ایمان کے اندر داخل کریں، اپنے نظریات میں لے کر آئیں، جس سے ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے۔ جب ایمان خراب ہوا تو اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔